عمرے کے اندر کتنے فرض ہیں آپ سب ایک سانس میں بتائیں؟ دو فرض ہیں۔ واجب کتنے ہیں؟ دو واجب ہیں۔ عمرے کے ٹوٹل کتنے کام ہیں؟ چار کام ہیں۔ پہلا کام احرام کا باندھنا، فرض کفایہ نہیں ہے بولنا، دو چار بولیں گے سب کی طرف سے ادا ہوگا، ہر ایک کو بولنا فرض عین ہے۔ تو پہلا فرض احرام کا باندھنا، دوسرا فرض طواف کرنا، پہلا واجب سعی کرنا، دوسرا واجب حلق کرانا۔ ان چار کاموں سے عمرہ مکمل ہوتا ہے۔ الحمدللہ آپ نے عمرے کے فرائض اور واجبات بھی یاد کر لیے اور عمرے کا طریقہ بھی معلوم کر لیا۔ اب انشاءاللہ آج پریکٹیکل کرایا جائے گا۔ اس سے پہلے کچھ مختلف کچھ سوالات بھی ہیں اور کچھ اس کی باریکیاں بھی ہیں، میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں۔ ایک گزارش تو یہ کرنی ہے کہ خواتین جو کرسی پر بیٹھتی ہیں وہ اپنی کرسی والی خواتین بالکل پچھلی لائن میں دیوار سے لگ کے بیٹھے، بیچ میں بیٹھنے سے پیچھے بیٹھنے والی خواتین کو پریشانی ہوتی ہے، تو معمول بنا لے کہ کرسی والی خواتین دیوار سے لگ کے، اب یہ گھڑی کی طرف دیوار ہے وہی کرسی بچھا لے، وہاں بیٹھا کریں۔ جب آپ عمرہ کرنے کے لیے اپنی بلڈنگ سے نکلیں گے تو عمرہ 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت جا کے کر سکتے ہیں، اس کا کوئی وقت مخصوص طے نہیں ہے، ہر وقت عمرہ طواف سعی ہوتی رہتی ہے، آپ جب چاہیں جا کر کے عمرہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم مشورے کے طور پر اپنے تجربے کی روشنی میں ایک مشورہ دیتے ہیں۔ مسئلہ میں نے بتا دیا، مسئلہ تو یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں کبھی بھی جا کر کے آپ عمرہ کر لیں، یہ تو مسئلہ ہے۔ اب اس کے آگے ایک مشورہ ہے۔ مشورہ یہ ہے کہ آپ عمرہ اگر کرنے جائیں تو جو سہولت کا وقت ہم نے اپنے تجربے سے محسوس کیا، قاری صاحب آگے تشریف لے آئے ادھر آئے، تو جو ہم نے وقت کا انتخاب کیا جس میں الحمدللہ ہمارا معمول رہتا ہے مستقل، وہ معمول یہ ہے یا تو ہم اشراق کے وقت اشراق کے بعد کرتے ہیں، فجر کی نماز کے تقریباً 1 گھنٹے کے بعد جب اشراق کا وقت ہو جاتا ہے اس وقت عمرہ کرتے ہیں، یا عشاء کی نماز کے تقریباً آدھے پونے گھنٹے کے بعد ہم عمرہ کرتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب مرد و خواتین طواف کر رہے ہوں اور طواف کے دوران اذان ہو جائے تو اذان ہونے کے فوراً بعد خواتین کو مردوں سے الگ چھانٹنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ خواتین کے لیے کئی طرف حرم میں کئی حصے ہیں، ان کو ان کے حصے میں پہنچانا شروع کر دیتے ہیں، وہاں مردوں کے بیچ میں نہیں رہنے دیتے۔ تو اب آپ پہلی مرتبہ عمرہ کرنے گئے،
حاجی حجن دونوں ساتھ میں ہیں۔ ابھی آدھا طواف کیا تھا، اذان ہو گئی، اب حاجی صاحب الگ ہو گئے، حجن الگ خواتین کے حصے میں چلی گئی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد واپس ملنے میں ان کو دشواری ہوتی ہے۔ حاجی صاحب ادھر ہے، حجن ادھر ہے، اب وہاں سے آپس میں ان کا ملنا تھوڑا سا کبھی آسان ہو جاتا ہے، کبھی مشکل ہوتا ہے، کبھی بہت مشکل ہوتا ہے، اور کبھی اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ گھنٹوں ایک دوسرے کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد اشراق کے وقت جب آپ عمرہ کرنا شروع کریں گے، طواف شروع کریں گے، تو اب سے لے کے ظہر تک بیچ میں بہت لمبا وقت ہے۔ جب اذان نہیں ہوگی بیچ میں تو مرد و خواتین کو الگ بھی نہیں کیا جائے گا۔ ایک سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے۔ ایسے ہی عشاء کے آپ آدھے پونے گھنٹے کے بعد گئے تو عشاء کے بعد سے لے کر کے فجر کی اذان میں بڑا لمبا وقت ہے، آپ طواف کریں گے۔ اب حاجی حجن کو کوئی الگ نہیں کرے گا، کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ تو ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اشراق کے وقت اور عشاء کے بعد طواف کرنے سے حاجی حجن کو الگ نہیں کیا جائے گا، ساتھ میں ہی وہ طواف کرتے رہیں گے۔ دوسرا فائدہ، ٹھنڈا وقت ہوتا ہے۔ ابھی فجر کی نماز کے بعد دھوپ میں تیزی نہیں آئی ہے، ٹھنڈا وقت ہے، طواف کر رہے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے، طواف کرنے میں سہولت ہوگی۔ تیسرا فائدہ کہ جو بھیڑ عام وقتوں میں رہتی ہے بہت زیادہ، کل جو آپ کو دکھایا تھا نہیں، تھوڑا سا ایک جھلک دکھائی تھی کتنی بھیڑ تھی، عام طور سے اتنی بھیڑ رہتی ہے، لیکن اشراق کے وقت اور عشاء کے آدھے پونے گھنٹے کے بعد اس سے آدھی اور اس سے بھی کم بھیڑ ہوتی ہے۔ کیوں؟ فجر کی نماز کے بعد اکثر حضرات اپنے اپنے بلڈنگ پر آ جاتے ہیں۔ کچھ حضرات ہیں جو وہاں بھی اشراق کا انتظار کرتے ہیں، کچھ قرآن اور ذکر کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، انتظار کرتے ہیں اشراق پڑھ کے نکلیں گے۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ چلو طواف کر لیں، جب طواف کرتے کرتے اشراق کا وقت ہوگا اشراق پڑھ کے چلیں گے۔ تو بھیڑ آدھی سے زیادہ اپنے کمروں پہ جا کر کے سونے کا انتظام کرتی ہے۔ اسی طرح سے زیادہ تر حاجی ظہر سے لے کے عشاء تک وہاں رہتے ہیں، کچھ عصر سے عشاء تک، عزیزیہ کے اکثر و بیشتر عصر میں تو پہنچ ہی جاتے ہیں، اور پھر عشاء پڑھ کے اب ان کی دوڑ اپنی بلڈنگ کی طرف کو ہوتی ہے۔ تو بڑی تعداد اپنی بلڈنگ پر آتی ہے، اور طواف جہاں پر ہو رہا ہے وہاں پر اتنی بھیڑ نہیں ہوتی۔ تو تین فائدے سمجھ میں آ گئے۔ دونوں وقتوں میں اذان میں لمبا وقت ہے، مرد و خواتین ایک ساتھ رہیں، الگ نہیں کیا جائے گا۔ دوسرا فائدہ، دونوں وقت میں ٹھنڈا موسم ہے۔ تیسرا فائدہ، اور وقتوں کے بنسبت بھیڑ کم ہے۔ میں نے ابھی رمضان سے کئی مہینے پہلے کچھ حضرات عمرے پہ جا رہے تھے تو ان کو یہ مشورہ دیا تھا۔ اب انہوں نے ذہن میں یہ سوچا کہ اشراق کے بعد اور عشاء کے بعد بھیڑ کم ہونے کا مطلب بس وہی 10-20 آدمی ہوں گے اور میں ہوں گا، لیکن وہاں تو کم ہونے کے بعد بھی بہت ہوتی ہے۔ تو آ کر کے باقاعدہ مجھ سے بحث کرنی شروع کر دی انہوں نے۔ آپ نے خامخواہ ہمیں یہ وقت بتا دیا، وہاں بھیڑ کم ملی نہیں ہمیں، سمجھ گئے۔ ہم نے بھائی
اذان کا تو لمبا وقت ملا، مرد و خواتین کو تو الگ نہیں کیا گیا، ٹھنڈا وقت تو ملا، دوپہر میں جاتے گرمی میں پریشان ہو جاتے، وہ ان سہولتوں کو نہ مان کے انہوں نے، وہ ضدی قسم کے تھے، اب تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ابھی رمضان سے کچھ پہلے انتقال ہو گیا، تو انہوں نے بیچاروں میں بہت بحث کی اس بات پر، تو ہمیں تو یہ بتانے میں بھی ڈر لگتا ہے کہ حاجی آنے کے بعد کون سا پوائنٹ ہمیں پکڑ لے۔ بھئی دیکھو وہ تو جگہ ایسی ہے کہ جو بتایا کبھی اس کے مطابق ملا، کبھی اس کے مطابق نہیں بھی ملتا ہے۔ اب میں نے ایک سہولت یہ بتائی، یہ تو کہیں اس میں تو آپ بحث کر ہی نہیں سکتے، لمبا وقت ہوگا مرد و خواتین ایک ساتھ، ٹھنڈا وقت ہوگا دونوں وقتوں میں، یہ بھی کوئی اس میں آپ بحث نہیں کر سکتے۔ ہاں بھیڑ کبھی کم کبھی زیادہ وہ ملتی ہے، لیکن بہرحال اور وقتوں کی بنسبت کم ملتی ہے۔ تو ایک تو میں مشورہ یہ دے رہا ہوں کہ پہلی مرتبہ جب آپ مدینے سے اپنی بلڈنگ پر آئے، اب مثال کے طور پہ آپ کی بس نے آپ کو رات کو 12 بجے پہنچا دیا، اب آپ 12 بجے سے فجر تک سو جائیں، فجر کی نماز اپنی بلڈنگ پر ہی پڑھیں۔ اب بلڈنگ میں کچھ تو ایسا ہوتا ہے کہ مسجد قریب ہوتی ہے، مسجد میں جاتے لوگ، اکثر مسجد قریب نہیں ہوتی ہے ہر بلڈنگ کے، تو بلڈنگوں میں نچلے حصے میں وہ گراؤنڈ پہ بیسمنٹ میں باجماعت نماز کا انتظام کیا جاتا ہے، وہاں پر صفیں بچھائی جاتی ہیں، لوگ وہاں نماز پڑھتے ہیں، تو آپ وہاں نماز پڑھ لیں اور اس کے بعد ناشتہ کر لیں، ناشتہ کر کے اب آپ اپنی بلڈنگ سے اپنے کمرے سے حرم آئیے، جب تک مجمع کافی ختم ہو چکا ہوگا وہاں سے، اور آپ اطمینان کے ساتھ عمرہ کریں۔ یا آپ کی بس صبح چلی تھی اور آپ کی بس نے آپ کو رات میں چلی، اور رات میں چل کر کے آپ کی بس نے 10-11 بجے دن میں پہنچا دیا، 12 بجے پہنچا دیا، تو آپ اب سے لے کے جب بھی پہنچے، دن میں 10 بجے پہنچے، 9 بجے پہنچے، 11 بجے پہنچے، عشاء تک آپ آرام کیجئے، اور باقی ظہر عصر مغرب عشاء وہی پڑھتے رہیے۔ جو بلڈنگ کے قریبی مسجد ہے تو مسجد میں، اور قریب میں مسجد نہیں ہے تو جو بلڈنگ کے نیچے نماز کی جگہ بنائی گئی ہے وہاں آپ نماز پڑھتے رہیں۔ پھر عشاء کی نماز آپ وہاں ادا کر کے اب آپ اپنی بلڈنگ سے نکلے اور حرم میں آ کر کے آپ طواف کریں اسی طریقے سے جو طریقہ آپ کو بتایا گیا ہے۔ یہ تو ایک سہولت ہے آپ کو وقت کے اعتبار سے۔ اب جب آپ حرم میں آئیں گے تو اندر جانے سے پہلے 4-6 کا گروپ ہے، 8-10 کا گروپ ہے، 2-4 کا گروپ ہے، تو آپس میں طے کر لیں کہ ہم اگر اندر آپس میں بچھڑ گئے تو بھائی مان لو میاں بیوی تو بالکل ایسا مضبوط آپس میں ایک دوسرے کو پکڑ کے رہنا کہ کوشش کرنا وہ نہ بچھڑے۔ اب 4 جوڑے گئے تھے، 4 جوڑے میں سے جوڑے جوڑے تو رہے، لیکن 2 جوڑے ایک طرف ہو گئے، 2 جوڑے ایک طرف ہو گئے، تو وہ اپنا کام کہ بھائی ہم اندر مکمل کرتے رہیں گے، مکمل کرنے کے بعد واپس آ کر کے ہم یہاں ملیں گے باہر، جیسے باتھ روم نمبر 3 ہے، یہاں اس کے گیٹ کے پاس ملیں گے، یا فلاں مقام ہے وہاں پر ملیں گے، یہاں آپس میں مل کر کے اور پھر واپس اپنی بلڈنگ پر جائیں گے۔ تو حرم میں اندر جانے سے پہلے واپسی میں ملاقات کی ایک جگہ کا انتخاب کر لیجئے۔ اب ایک مشورہ اور، حاجی عزیزیہ سے کوئی ظہر میں آ جاتے ہیں، کچھ عصر میں پہنچ جاتے ہیں، کچھ مغرب میں پہنچ جاتے ہیں، اکثریت جو ہے عشاء کی نماز مغرب اور عشاء حرم میں پڑھتے ہیں۔ اب عشاء کی نماز کے فوراً بعد بسوں میں اتنی بھیڑ ہو جاتی ہے واپس عزیزیہ آنے کے لیے،
عزیز یا سے حرم آئے تو کوئی کسی وقت کوئی کسی وقت کوئی کسی وقت زیادہ پریشانی نہیں ہوئی، لیکن جب حرم سے ایک ہی وقت میں نماز پڑھ کے جب چلتے ہیں تو بس کے اسٹینڈ پر ایک باقاعدہ ہجوم بڑا زبردست لگ جاتا ہے، وہاں پر چیخو پکار بھی ہونے لگتی ہے گرمی کی وجہ سے، اتنا ہجوم کی گرمی ہو جاتی ہے، دھکا مکی بہت ہوتی ہے۔ بس آئی، اب ہر آدمی سوچتا جلدی سے میں چڑھ جاؤں، اس میں کسی کسی کی اللہ حفاظت فرمائے چوٹ بھی لگ جاتی ہے بھاگ دوڑ میں۔ تو اس میں اس بھیڑ سے بھاگ دوڑ سے چوٹ کے خطرے سے بچنے کے لیے ایک طریقہ آپ یہ بھی اپنا سکتے ہیں، عشاء کی نماز ہو گئی، آپ اطمینان کے ساتھ حرم میں بیٹھے قرآن پڑھیں، نفل پڑھیں، یا عشاء کی نماز کے بعد طواف شروع کر دیں۔ 1 گھنٹہ آپ عشاء کی نماز کے بعد کا حرم میں گزار دے کسی بھی عمل میں، یا تھکن زیادہ ہوگی چاہے بیٹھے بیٹھے گزار دیں، اس 1 گھنٹے کے اندر وہاں جو بس اسٹینڈ پہ جو دھکا مکی ہما ہمی کا عالم ہے وہ ختم ہو چکا ہوگا۔ آپ جب وہاں بس اسٹینڈ پر آئیں گے تو انشاءاللہ آپ سہولت کے ساتھ بس میں بیٹھ کر کے اپنی بلڈنگ پر پہنچ جائیں گے۔ ایک یہ مشورے کی بات ہے، یہ کہیں کتاب میں نہیں ملتی ہے، یہ تجربے والی بات ہے، مشورے کی بات ہے۔ اب آئیے عمرے کا مسئلہ ہے۔ عمرہ آپ یہاں سے مدینے سے آ کر کے جو کریں گے وہ فرض عمرہ ہوگا، حج کا عمرہ۔ دلی سے جدہ، جدہ سے پہنچے تو وہ بھی آپ کا فرض عمرہ ہوگا۔ تو چاہے آپ عمرہ فرض کریں چاہے عمرہ نفلی کریں، احرام باندھ کے ہی عمرہ ہوگا۔ عمرے میں پہلے احرام باندھا، نفلی ہو یا فرض، اور فرض کے بعد چلیے نفلی کے جو بہت سارے مسئلے کل بہت لوگوں نے پوچھے تھے، تو اس کا میں جواب ان کو اس وقت نہیں دیا، ہم نے کہا کل سب کے ساتھ میں دوں گا۔ تو یہ ہے کہ آپ نے نفلی عمرہ کرنے کے لیے احرام باندھا، طواف کر لیا، سعی کر لی، اب اس احرام کو کھولنے کے لیے اپنے سر پر اس طرح پھروانا پڑے گا۔ اس طرح پھرتا ہے احرام کھلنے کے لیے، جب تک سر پہ اس طرح نہیں پھروائیں گے احرام نہیں کھل سکتا۔ تو کئی لوگوں کا سوال تھا کہ نفلی عمرے کے بعد تو سر نے مڑانا نہیں، وہ پوچھ نہیں رہے تھے، وہ باقاعدہ اپنی طرف سے بتا رہے تھے نفلی عمرے کے بعد سر تو نہیں مڑانا نہیں۔ ہم نے کہ بھائی عمرہ نفلی ہو یا فرض ہو، احرام جب ہی کھلے گا جب ہمارے سر پہ اس طرح چل جائے گا۔ آج ہم نے فرض عمرہ کیا تھا، 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد نفلی عمرہ کرنے گئے، سر پہ اس طرح پھروا چکے تھے، ابھی سر پہ بال نمودار نہیں ہوئے، مگر پھر بھی اسی گنجے سر پر اس طرح چلوانا پڑے گا، اور خواتین کو اسی ترتیب سے جیسے پہلے بال کٹوائے تھے اسی ترتیب سے بال کٹوانے ہوں گے، تب احرام کھلے گا۔ اب تو پوری طرح بات سمجھ میں آ گئی کہ ہر نفلی عمرے کے بعد بہت سے تو ایک دن میں 2 عمرے بھی کرتے ہیں۔ اب نفلی عمرہ ابھی کیا انہوں نے فجر کے بعد، اب پھر اس کے بعد ظہر پڑھ کے پھر وہ چلے گئے مسجد عائشہ، اور جا کر کے نیت تلبیہ کر کے پھر آ گئے۔ تو فجر کے بعد کیا تھا عمرہ، سر پہ اس طرح پھروا دیا تھا، ظہر کے بعد پھر چلے گئے پھر عمرہ کیا، ابھی تو فجر ظہر سے پہلے اس طرح پھروایا تھا، مگر پھر بھی صحیح کرنے کے بعد پھر اسی گنجے سر پر اس طرح چلوانا پڑے گا۔ احرام کھلے گا ہی جب سر پہ اس طرح چل جائے گا، اور خواتین کے بال ایک ایک پوروا 3 حصوں سے کٹ جائیں گے۔
ایک یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا۔ ایک مسئلہ تھا کہ نفلی طواف کے بعد سعی تو نہیں کرنی، حالانکہ میں نے اس کو بہت زور دے کر کے بتایا تھا۔ تو پھر اب سب سمجھ لیں، نفلی طواف کے بعد نہ تو سعی کرنی ہے اور نہ ہی سر پہ اس طرح چلوانا ہے۔ یعنی نفلی طواف میں نہ احرام ہوگا، نفلی طواف میں آپ 3 چکروں میں رمل یعنی پہلوانوں کی طرح بھی نہیں چلیں گے، نفلی طواف میں آپ صفا مروہ پر بھی نہیں جائیں گے، نفلی طواف میں سر پہ اس طرح بھی نہیں پھروائیں گے۔ یہ نفلی طواف کا مسئلہ ہے۔ نارمل کپڑوں میں گئے جا کے کتنے کام کرنے؟ بس 3 کام بتائے تھے نا کل نفلی طواف میں۔ پہلا نیت، دوسرا استقبال، تیسرا استلام، اور طواف کے 7 چکر پورے کر لیے اسی طریقے سے جیسے آپ کو بتایا گیا۔ 2 رکعت واجب الطواف ادا کر لی، ہمارا نفلی طواف ہو گیا، بس یہی ختم۔ اب دل چاہتا ہے کہ دوبارہ کر لیں طواف، آپ دوسرا طواف شروع کر دیں۔ پھر آپ نے احرام باندھ کر فجر میں عمرہ کیا اور آپ نے حلق بھی کرا لیا، لیکن اب آپ سوچتے ہیں کہ ہم عزیزیہ بلڈنگ پر نہیں جائیں گے، ہم تو عشاء تک حرم ہی میں رہیں گے۔ تو انہی احرام کی چادروں میں اب پابندی تو نہیں ہے، آپ نے سر مڑا لیا، پابندی ختم ہو گئی۔ انہی احرام کی چادروں میں آپ حرم کے اندر جا سکتے ہیں اور عشاء تک جتنے چاہے نفلی طواف کر سکتے ہیں۔ انہی احرام کی چادروں میں نفلی طواف بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن نفلی طواف کرنے میں آپ کندھا نہیں کھولیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ عمرہ نہیں کر رہے ہیں، آپ کو صفا مروہ پہ نہیں جانا ہے۔ کبھی سوچے احرام ہے تو کندھا بھی کھول لیں، احرام ہے تو تھوڑا دوڑ بھی لیں، نہیں، وہ کچھ نہیں۔ جیسے کرتے پجامے میں آپ طواف کرتے، اسی طریقے سے ان چادروں میں آپ طواف کریں گے، کیونکہ آپ تھکن کی وجہ سے آپ وہاں نہیں جا رہے ہیں، یا یوں کہیے اس وجہ سے بھی نہیں جا رہے ہیں احرام بدلنے کے لیے کہ اگر میں چلا گیا واپس کرتا پجامہ پہن کے آؤں گا تو نیچے بیت اللہ کے قریب جانے کا موقع نہیں ملے گا، ان کرتے پجامے میں اوپر بھیج دیا جائے گا۔ ان احرام کی چادروں کو باندھ کر کے کم سے کم میں نیچے جا سکتا ہوں، چاہے ذہن میں یہ وجہ ہو، چاہے تھکن کی وجہ ہو، چاہے ذہن میں یہ وجہ ہو، کوئی بھی وجہ ہو، آپ اسی حالت میں کر رہے ہیں، کرتے رہے۔ بہت سارے حضرات نے فون کر کے پوچھا تھا کہ آج کل وہاں پر پابندی ہے کہ احرام کی حالت میں ہوں گے تو آپ طواف نیچے جا کے کر سکتے ہیں، کرتے پجامے میں ہوں گے تو اوپر جانا پڑے گا۔ تو کیا ہم ویسے جھوٹ موٹ کا احرام باندھ کے اور نیچے نفلی طواف کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے میں نے مسئلہ ڈھونڈا۔ تو میں اپنی طرف سے کچھ نہیں بتاؤں گا اس سلسلے میں، جو میں نے دارالعلوم کا فتویٰ نکالا وہ پڑھ کے سنا دوں گا اس سلسلے میں۔ جو لوگوں نے فون کیے کہ جی وہ جھوٹ موٹ کا احرام باندھ کے اور نیچے قریب جانے کے اوپر ذرا گھٹنے میں درد ہے، کمر میں درد ہے، اوپر کا جو طواف ہے
7 کلومیٹر کے 7 چکر میں بیٹھتے ہیں، تو اتنی تو ہمت نہیں ہے۔ تو اس میں سوال پوچھا میں نے، اس کا جواب آپ کو سنا دوں۔ جو مسئلہ معلوم کیا ہے صورت مسئولہ میں یہ ہے کہ جب حکومت کی طرف سے صرف احرام والے حضرات کو بیت اللہ کے قریب طواف کرنے کی اجازت ہے، تو اس کے علاوہ لوگوں کو بیت اللہ کے قریب نفلی طواف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو صرف اس وجہ سے بغیر نیت کے احرام کی چادریں پہننا، بغیر عمرے کی نیت کے احرام کی چادریں پہننا کہ بیت اللہ کے قریب نفلی طواف کر سکوں، خلاف واقع اور حقیقت کے برخلاف ہے، لہذا اس عمل سے اجتناب کیا جائے۔ لیکن اگر کسی نے ایسا عمل کر لیا اور صرف احرام کی چادریں پہن کر طواف کر لیا تو طواف اس کا ادا ہو جائے گا، طواف تو اس کا ادا ہو جائے گا۔ لیکن چونکہ حکومت کی پابندی ہے تو حکومت کی خلاف ورزی ہوگی، شرعاً آپ کا طواف ہو جائے گا۔ یہ میں نے مسئلہ فتویٰ پڑھ کے سنایا، اپنی طرف سے میں نے کچھ نہیں بتایا۔ اپنی طرف سے ہاں میں نے وہ بتایا ہے کہ آپ نے فجر میں عمرہ کیا، احرام باندھ کے عائشہ گئے، وہاں سے آ کے طواف کیا، پھر سعی کی، پھر سر منڈا لیا۔ اب آپ بلڈنگ پہ نہیں گئے کہ ہم تو شام کو عشاء کے بعد جائیں گے، اور آپ ان احرام کی چادروں کو پہن کر کے آپ حرم میں بیت اللہ کے قریب پہنچ گئے، شام تک آپ حرم میں ہی رہے، استنجا وضو کی ضرورت پڑی، باہر نکلے اور پھر آئے، تو چونکہ آپ کے بدن پہ احرام ہے، آپ کو نیچے آنے جانے میں کوئی روکے گا نہیں، تو آپ شام تک وہاں رہ کر کے نفلی طواف ایسی حالت میں کرتے رہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب ایک سوال آیا تھا کہ دوران طواف اگر خواتین میں سے کسی خاتون کو ناپاکی کا عذر شروع ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے، اکثر ہو جاتا ہے بہت سی خواتین کے ساتھ، تو اس میں ہم اپنے طواف کو جاری رکھیں یا فوراً بند کر دیں، کیا کریں؟ تو ان کے لیے مسئلہ یہ ہے، پہلے تو ایک مشورہ یہ ہے کہ ایسی خواتین جن کا عذر انہیں پتا ہے کہ میری تاریخیں شروع ہو گئی ہیں، کبھی بھی آج یا کل کبھی بھی شروع ہو سکتا ہے، تو وہ جب بھی حرم جائے تو پوری تیاری کے ساتھ جائے کہ اگر اللہ نہ کرے عذر شروع ہو گیا تو اس عذر کی وجہ سے کوئی فرش پہ ناپاکی کا خطرہ نہ پیدا ہو، ایسی تیاری کر کے جائے۔ اب وہ طواف کر رہی تھی، انہیں محسوس ہوا کہ طواف کرتے کرتے کہ ان کا عذر شروع ہو گیا ہے، تو اب فوراً کیا کرے؟ وہیں رک کر کے طواف کی نیت موقوف کر دے، دل میں نیت کرے کہ میں طواف کی نیت ختم کرتی ہوں، بس اب باہر نکلنے کی کوشش کریں، دھیرے 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 چکر سے چلتے رہیں اور داہنے ہاتھ کی طرف ہٹتی رہیں، اور باہر نکل کے وہ حرم سے باہر آ جائے اپنے محرم مرد کے ساتھ میں۔ تو جتنا انہوں نے یہ قدم باہر نکالے ہیں تو اس پر ان کو گناہ نہیں ہوگا، یہ تو مجبوری میں یہاں تھی، اب واپس جلدی سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ناپاکی کی حالت میں حرم کے اندر داخل ہونے میں گناہ ہے، ناپاکی حرم میں شروع ہو گئی تو اب باہر جلدی سے نکل کے جانے میں جتنے بھی قدم ان کے اس حالت کے پڑیں گے، اس پر ان کو کوئی گناہ نہیں ملے گا، بس طواف کی نیت وہی موقوف کی اور باہر نکل جائیں، اور اپنے حاجی صاحب سے کہیں کہ اب میں یہاں ہوں باہر صحن میں اس جگہ، آپ اپنا طواف مکمل کر کے اور پھر یہاں آ جائے اور ہم پھر ساتھ چلیں گے، وہ اپنی ترتیب بنا لیں۔ تو دوران طواف ناپاکی کا عذر شروع ہونے کا حکم یہ ہے
کہ اپنے طواف کو جاری نہیں رکھ سکتی، بلکہ طواف کا وہی سلسلہ ختم کر کے ان کو باہر نکلنا ہے۔ البتہ اگر وہ عمرہ کر رہی تھی اور عمرہ کرتے وقت، طواف کرتے وقت ان کا عذر شروع نہیں ہوا، ان کا طواف خیریت سے مکمل ہو گیا، صفا مروہ پہ سعی کر رہی تھی، سعی کرتے کرتے ان کا عذر شروع ہوا اور تیاری تھی کہ ان کے عذر کی وجہ سے کوئی پرابلم اور نہیں آئے گی، تو اپنی سعی کو مکمل دستور جاری رکھے، سعی مکمل کر لے۔ اسی حالت میں ان کو اپنی سعی کو پورا کرنا ہوگا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک مسئلہ پوچھا تھا کہ خواتین یہ جو زیور ہوتا ہے، آرٹیفیشل زیور ہوتا ہے، اس کو پہن سکتی کہ نہیں پہن سکتی؟ پہلا مشورہ تو میں خواتین کو یہ دوں کہ آپ کانچ کی چوڑیاں پہن کر کے نہ جائیں۔ ایک مشورہ تو یہ، وہاں پر کانچ کی چوڑیاں پہننا حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، بلکہ اس لیے نہ جائے کہ آپ نے کانچ کی چوڑیاں پہن رکھی ہے، طواف کر رہی ہے، بھیڑ بھاڑ میں چوڑی ٹوٹ گئی، نیچے گر گئی، اب سب ننگے پیر ہوتے ہیں، کسی کے پیر میں چبھی خون نکل آیا، اس کا وضو ٹوٹ گیا، تکلیف ہوئی، تو اس لیے کانچ کی چوڑیاں نہ پہنے، یہ مشورہ ہے۔ البتہ یہ جو آرٹیفیشل زیور ہوتا ہے، اس کا بھی میں نے مسئلہ ڈھونڈ لیا تھا، فتویٰ میں نے تلاش کر لیا۔ انگوٹھی، سونے اور چاندی کی انگوٹھی کے علاوہ اور کسی چیز کی اس کی لوہے کی، پیتل کی، تانبے کی، اس طرح کی انگوٹھی خواتین کو بھی اجازت نہیں ہے۔ البتہ گلے کی چین ہو، کان کے بندے ہو، یا اور کوئی چیز ہو، ہاتھ کی چوڑیاں ہو، یہ وہ آرٹیفیشل زیور پہن سکتی ہیں، یعنی آرٹیفیشل انگوٹھی کے علاوہ ہر زیور وہ پہن سکتی ہیں۔ ہاں، انگوٹھی ہے تو یا تو چاندی کی ہو یا سونے کی ہو، وہ آرٹیفیشل نہیں چلے گی۔ اور یہ انگوٹھی کا حکم جو ہے طواف کے دوران بھی ہے، بغیر طواف کے بھی ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس کے ساتھ میں ایک مزید مشورہ میں یہ بھی دے دوں، اپنے کانوں میں بندے، اس طرح کے نازک چیزیں سونے وغیرہ کی وہاں بھیڑ بھاڑ میں پہن کے نہ جائیں۔ ہوتا یہ ہے بھیڑ بھاڑ میں بندہ نکل کے گر گیا تو اب وہ دقت ہوتی ہے، قیمتی چیز ہے، تو آپ جو ہے اس کی جگہ کچھ ویسا ہی استعمال کریں۔ پہن سکتی ہے، کوئی حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن خطرہ ہے، خطرے کی وجہ سے آپ اس سے بچیں۔ آخری چیز، اب میں چونکہ بس آپ کو یہ ایک ترتیب بتا دوں گا اور پھر آپ کو عملی مشق شروع کرا دوں گا۔ ایک بات میں اور بتا دوں، یہ جو ہماری ویڈیو بن رہی ہے، اس کے قسطیں آپ سب تک پہنچ رہی ہیں؟ ماشاءاللہ سب تک پہنچ رہی ہیں۔ اگر کسی کے پاس نہ پہنچ رہی ہو، بھائی محمد زاہد صاحب کا نمبر ہے، اس کو لکھ لے اور ان کے واٹس ایپ پہ اپنا کور نمبر، موبائل نمبر اور اپنا نام لکھ کر کے بھیج دیں، اور ان سے ریکویسٹ کریں کہ ہمیں ایڈ کر دیں، تو وہ بھیجتے رہیں گے۔ تو اب تک 5 قسطیں آپ تک پہنچ گئی ماشاءاللہ جی، چھٹی بھی پہنچ گئی، 5 پہنچی ہے، چھٹی میرے پاس آ گئی ہے، انشاءاللہ وہ بھی پروگرام کے بعد میں بھائی زاہد کے پاس بھیج دوں گا، پھر آپ دیکھ لیجئے گا۔ دیکھیے، یہاں سبق آپ نے سنا تو کیا ہوتا ہے، گھر جاتے جاتے بہت ساری چیزیں ذہن سے نکل جاتی ہیں۔ چلو بھائی 5 ہو یا 6 ہو، اس بحث کو چھوڑ دو، وہ دوبارہ جب آپ کبھی فرصت کا وقت حاجی حجن 1-1.5 گھنٹے کا نکال کر کے توجہ کے ساتھ یکسوئی سے ضرور دوبارہ سنیں، تاکہ سبق اتنا پختہ ہو جائے کہ آپ کو وہاں پر دشواری پیش نہ آئے۔
ٹھیک ہے نا؟ تو ہاں، تو یہ جو ویڈیو بنائی جا رہی ہے، یہ اس کی مصلحت یہی ہے، سمجھ گئے؟ حالانکہ کسی فنکشن میں نہیں بنا سکتے، کسی اور چیز میں نہیں بنا سکتے، یہاں پر ہم کسی شوق میں نہیں بنا رہے ہیں، بلکہ مسئلے میں تھوڑی سی گنجائش نکلی، بڑے بڑے علماء خطبہ اپنا دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں انہی ویڈیو کے ذریعے سے، تو ہم یہ آپ کا حج کا سبق آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ گیا اور ادھر چلا گیا، بلکہ اس کو باقاعدہ سنے اور سن کر کے آپس میں پھر اس پہ ڈسکس بھی کریں۔ اب اس کو سننے کے بعد ایک وہ کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے ہمارا ایک چینل بھی بنا دیا کہ بھئی کیا کریں، وہ سب سبسکرائب، میں تو کہنا بھی نہیں جانتا، وہ بنا تو رہے ہیں، سبسکرائب کریں اور کیا کریں، لائک کریں، شیئر کریں، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہوتا ہے وہ کریں، تاکہ مقصد یہ ہے کہ یہ چیز، کام کی چیز یوٹیوب پہ اوپر آ جائے اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کا فائدہ پہنچ جائے۔ آپ کے موبائل میں آگے آپ کو دیکھ لیں گے، لیکن جتنا آپ اس کو سبسکرائب کریں گے اور لائک کریں گے، شیئر کریں گے، اتنا زیادہ یہ اوپر آئے گا۔ ہاں، تو تھوڑے سے بھائی دنیاوی چیزیں بھی استعمال کرنی پڑتی ہے، تو اس لیے بھائی یہ ہو رہا ہے، اس کو ضرور کریں۔ اب آئیے میں آپ کو مختصر سا وہ 5 طریقے آپ کو پھر دوبارہ یہاں جب آپ عمل کریں گے اس میں دھوکہ کھائیں گے تو دھوکہ نہ کھائیں، اس لیے آپ کو میں پھر دوبارہ سے سناتا ہوں۔ جب آپ بیت اللہ میں آئے اور آپ نے دعا مانگی، دعا مانگنے کے بعد اب ہری بتی کی طرف آپ آئے، تو پہلا کام ہم کیا کریں گے، سب بتائیں؟ تلبیہ بند کریں گے۔ دیکھو یہ کام اب جو یہاں رکھوں گا میں اس کو، تو یہ کام کر کے بتانا پڑے گا۔ یہ کیا چیز ہے، یہ کیا ہے، یہ لکڑی کی 4 ڈنڈیاں ہیں، اس کا ایک ڈھانچہ بنا کے یہ کالا کپڑا لپیٹ دیا ہے۔ نہ بنانے والے کے ذہن میں تھا کہ میں خانہ کعبہ بنا رہا ہوں، اور نہ میرے ذہن میں تھا کہ میں خانہ کعبہ بنوا رہا ہوں، اور نہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی نیت سے۔ اور جب آپ اس کے چاروں طرف طواف کریں گے، آپ کے دل میں نیت طواف والی نہیں ہوگی، بلکہ وہاں جو طواف کرنا ہے اس کی مشق کی نیت ہوگی۔ یہ میں نے اس لیے وضاحت کر دی، میرے پاس ایک بہت بڑے امام صاحب کا فون آیا تھا، ان کو کسی نے بتا دیا کہ قاری صاحب پچھلے سال کہ قاری صاحب نے تو وہ بنوا رکھا ہے خانہ کعبہ۔ اب ان کا امام، چونکہ ان کو تو جتنی بات پہنچی اتنی سن کر کے وہ ایک دم مجھے فون کیا، ارے قاری صاحب یہ کیا غضب کر دیا آپ نے، کیا ہوا کہ آپ نے خانہ کعبہ بنا دیا؟ ہم نے نعوذ باللہ خانہ کعبہ تو ہم نے نہیں بنایا، بلکہ جو ہمارے حاجی حج سیکھنے آ رہے ہیں وہ جو اصلی خانہ کعبے پہ جائیں گے، لکڑی کا ایک ڈھانچہ بنا کر کے اس پہ پرنٹ کرا کر کے اسی جیسا ہم نے غلاف اور وہ لپیٹ دیا ہے، اور اس کی عملی مشق کراتے ہیں۔ نہ بنانے والے کے ذہن میں نیت ہے خانہ کعبے کی، نہ طواف کرنے والوں کی نیت ہے، وہ تو بس ایک ڈھانچہ ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کو بڑی مشکل سے سمجھایا تو ان کی بات سمجھ میں آئی۔ تو ہو سکتا کوئی زیادہ اللہ والا اس کے ذہن میں بات آ جائے کہ بھائی بہت سے کسی پہ تقوی کا حیضہ پڑتا نا، وہ ذرا سی بات پہ نکتہ چینی کرتا ہے، تو اس تقوی کا حیضہ پڑھنے پر اس پہ بھی فتویٰ لگا دے مجھ پہ کہ لو جی آج تک انہوں نے امام صاحب نے وہ باقاعدہ خانہ کعبہ بنا رکھا۔ بھائی یہ لکڑی کا ڈھانچہ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ لکڑی لائے تھے، ٹھوک دی، اور جب اس کا کام ختم ہوگا اس کو تہ بنا کے رکھ دیں گے، اور لکڑیاں پھر وہی واپس پہنچ جائیں گی جہاں سے آئی تھی۔ تو پہلا کام ہم کریں گے کہ تلبیہ بند کریں گے۔ دوسرا کام کیا کریں گے؟ نیت کریں گے، نہیں، دوسرا کام کندھا کھولیں گے، سمجھ گئے؟ دوسرا کام کندھا کھولیں گے، اور تیسرا کام نیت کریں گے، اور چوتھا کام
استقبال کریں گے، آپ کو کرنا بھی ہے باقاعدہ استقبال، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ہاتھ چھوڑنا، اور پانچواں کام استلام، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور چوم لیں گے۔ اس کے بعد آپ طواف شروع کریں گے، پہلے 3 چکروں میں رمل ہوگا اور باقی کے 4 چکر نارمل ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر آپ 2 رکعت واجب الطواف پڑھیں گے، واجب الطواف پڑھ کے صفا پہ جائیں گے، صفا سے مروہ اور ہری بتی کے بیچ میں دوڑیں گے، مروہ پہ جا کے 1 چکر، پھر مروہ سے صفا، صفا پہ آ کے دوسرا چکر، اس طرح سے مروہ پہ آپ کا 7واں چکر پورا ہوگا انشاءاللہ۔ بس اب آپ کے سامنے اس کو رکھ کر کے اور عملی مشق کراتے ہیں۔